السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم پڑھ رہے ہیں فرام ٹری ٹو ٹیریٹری۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا اینگلو کارنیٹک وارز، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے کل؟ اینگلو کارنیٹک وار۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ڈیول ایڈمنسٹریشن 1765 ٹو 1772، 1765 1772۔ The administration was divided between the company and the Nawab of Bengal and Bihar۔ جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو آفٹر برٹش کیم ٹو انڈیا، جو بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن تھی وہ ڈیوائیڈ کی گئی۔ کیا کی گئی؟ ڈیوائیڈ بٹوین کن کے بیچ میں؟ ایک تو کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے بیچ میں، اور نواب آف بنگال اینڈ بہار، جو بنگال اور بہار کے نواب تھے ان کے بیچ میں، اور جو کمپنی تھی اس کے بیچ میں، ان کے بیچ میں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ڈیوائیڈ کی گئی۔ کب؟ 1765 سے لے کر 1772 تک۔ تو اس میں اس کو ڈیول ایڈمنسٹریشن کیوں کہا گیا؟ ڈیول مینس ٹو سائیڈڈ، ٹو۔ تو ایک طرف سے جو یہ بنگالز اور نواب بنگال اور بہار کے بیچ میں تھی، اور دوسرے سائڈ یہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ٹو سائیڈڈ تھی، وہ دو سائیڈ سے لوگ چلا رہے تھے۔ ایک تو ایڈمنسٹریشن ڈیوائیڈ کی گئی بٹوین دا کمپنی کے بیچ میں اور بنگال اینڈ بہار کے بیچ میں، نواب آف بنگال اینڈ بہار۔ تو آفٹر دیٹ for Nizamat functions which are police and judiciary, the British gave the additional responsibility of deputy Nizam to Muhammad Raza Khan۔ جو نظامت تھی، نظامت کی جو فنکشنز تھی، which are نظامت میں کیا آتا ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن فار ایگزامپل، جس میں آتی ہے ڈیفنس، آتا ہے لا، آتا ہے۔ تو اس نظامت کے لیے فنکشنز وچ آر پولیس، جس میں نظامت میں کیا آتی ہے؟ پولیس اور جوڈیشری مینس کورٹ کچہری وغیرہ۔ دا برٹش گیو دا ایڈیشنل ریسپانسبلٹی آف ڈیپیوٹی ناظم ٹو محمد رضا خان۔ تو اس نظامت کی فنکشنز کے لیے جو برٹشرز تھے انہوں نے ایک ایڈیشنل چارج دے دی گئی، کس کو؟ ایز اے ڈیپیوٹی ناظم ٹو کس کو؟ محمد رضا خان صاحب کو انہوں نے ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی، ایڈیشنل چارج دی کہ وہ ڈیپیوٹی ناظم بنے، ڈیپیوٹی ناظم تعینات کیے گئے۔ Although the responsibility for administration, Diwani as well as Nizamat was exercised through Indian agencies, the company wielded all real power۔ کہتے ہیں although بنسبت اس کے کہ رسپانسبلٹی جو ایڈمنسٹریشن تھی، دیوانی تھی، یا ایڈمنسٹریشن دیوانی یا نظامت تھا، جس میں پولیس آتی ہے، جوڈیشری آتی ہے، حالت تک کہ وہ جو انڈیاز کی ایجنسیز تھی ایٹ دیٹ ٹائم، وہ آپریٹ وہی کر رہے تھے۔ کون؟ دا ایجنسیز آف انڈیا۔ کون سی ایڈمنسٹریشن؟ کس کی رسپانسبلٹی؟ دیوانی کی اور نظامت کی۔ دا کمپنی ویلڈڈ آل ریئل پاور۔ اس کے برعکس جو ریئل پاور تھا وہ کن کے ہاتھوں میں تھا؟ وہ برٹشرز کے ہاتھوں میں تھا۔ جو بھی پاور تھا وہ برٹش کے ہاتھ میں تھا، کمپنی کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ محمد رضا خان صاحب کے یا جو بھی باقی ایجنسیز تھی جو یہاں پہ یہ چلا رہے تھے، ایڈمنسٹریشن چلا رہے تھے، یا دیوانی چلا رہے تھے، یا نظامت چلا رہے تھے۔ تو وہ چلانے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ جو پاور تھا، جو طاقت تھی، وہ کن کے ہاتھ میں تھا؟ برٹشرز کے ہاتھ میں، کمپنی کے ہاتھ میں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو برٹشرز تھے، برٹشرز نے جو بھی یہاں کے لوگ تھے انڈیا میں، جو لوگ یہاں تھے، یہاں پہ when British came to India and established their power over here، تو اس کے بعد ہمیں اتنا ہی پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں جو کمپنی کے ہاتھوں بک گئے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کمپنی کے ہاتھوں بک گئے، کانسپیریسی سٹارٹ کی گئی، تو ان کو ایک طرح سے ان کو وہ کٹ پتلی ٹائپ کے لوگ ان کو بنایا گیا۔
جو بھی ایڈمنسٹریشن وہ ان کے ہاتھ میں تھی، پاور برٹشرز کے ہاتھ میں تھا، پاور کمپنی کے ہاتھ میں تھا، بٹ دے میک دا پیپل فول. انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جو ان کا ہولڈ تھا وہ یہاں پہ اسٹرانگ ہو گیا. کہاں پہ؟ انڈیا میں اسٹرانگ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو، انڈیا کے اپنے ہی لوگوں کو انہی کے لوگوں کے خلاف کھڑا کیا. تو جیسے کہ اس کو بولتے ہیں ہم ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ کرو اس کے بعد رول کرو. آپس میں ان کو لڑائی اٹھوائی، یا کیا بولتے ہیں ان کو لالچ دے دی گئی، جیسے کہ آپ نے ریسنٹلی اس اس چیپٹر میں پڑھا. جیسے وہ آرمی کا کمانڈر تھا، اس نے کیسے کانسپیریسی رچی برٹشرز کے خلاف تاکہ وہ کٹ پتلی نواب بن سکے. تو ایسے ہی نظامت کی فنکشنز جو تھی یا جوڈیشری جو تھی، وہ اس کی جو ایڈیشنل چارج وہ ناظم محمد رضا خان کو دے دی گئی. اس کے برعکس کی رسپانسبلٹی بھی تھی، اس کو ایڈیشنل چارج بھی تھے، لیکن جو بھی پاور تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ صرف برٹش اور یا کمپنی کے ہاتھ میں تھا. ریئل پاور ان کو دیا نہیں گیا تھا. جہاں پہ بھی پاور کی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی وہ برٹش خود استعمال کرتا تھا، نہ کہ انڈین سٹیزنز کو اتھارٹی تھی ٹو یوز دا پاور. تو اس کی وجہ سے کمپنی نے اپنی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اسٹرانگ کرنا شروع کر دی. تھینکس.